السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن ویڈیو میں خود ہی اس پہ بات کروں گا۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے سب سے بڑی تو ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ اور ہو بھی مسلمان اٹھ کے اور وہ دوسرے مسلمانوں کے عیب نکالنے شروع کر دے۔ ناظرین، یہ شریعت کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی کے عیب کو نکال کے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھنا۔ تو ایسے ہی ناظرین ایک بندہ ہے، تو حیران ہو گئے کہ میرے خیال سے میں ان کے بارے میں، بلکہ میں یہ بات کہہ دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بھی میرا بھائی ہے۔ من سلم المسلم اخو المسلم کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ جو میں حیران اس چیز پہ جس نے اپنے آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی ہوئی ہے کہ میں بس لوگوں کے عیب نکال کے سب کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، صرف ایک اپنی طرف سے اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے نہیں پتہ، میں کہ طالب علم ہوں، تو اللہ کرے اس کے دل میں بھی قرآن حدیث کی بات بیٹھ جائے۔ تو ناظرین، اس کا کام یہ ہے کہ بس عیب، لوگوں کے عیب کو نکال کر باہر رکھنا۔ استغفر اللہ معاذ۔ اور ناظرین، میری ایک سوال بھی ہے۔ سوال میرا یہ ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر انبیاء کے علاوہ، کیونکہ انبیاء علیہم السلام یہ معصوم الذات ہستی ہیں، انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں، میں گناہوں سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مجھے اس چیز کی گارنٹی دے دے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو یہ میں مان جاؤں گا۔ اور میں حیران ہوں کہ جب بندہ اپنی گارنٹی یہ انسان دے نہیں سکتا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، پھر دوسروں کے عیب نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ناظرین، جب کہ دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، جو بندہ دنیا کے اندر میرے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ یہاں پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسا بندہ بھی ہوگا، اللہ پاک اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیں گے۔ یعنی کہ اگر اس کے اندر عیب ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس کے اندر گناہ ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا، اس کے اندر غلطی ہیں، اس نے کسی کو نہیں بتائی، یعنی پردہ ڈالے رکھا ہے، تو اس نے اپنی غلطیوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے رکھا ہے اور لوگوں کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے رکھا ہے، تو اللہ پاک نے بھی اس کے اوپر پردہ ڈالے رکھا ہے۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، ایسا بندہ ہوگا اس کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر ڈال لیں گے، چادر ڈال دی جائے گی۔ تو پھر اللہ پاک پوچھے کہ اس بندے سے تو نے فلاں گناہ کیا ہے، تو وہاں پہ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے مکر ہی نہیں سکے گا، ہاتھ بھی گواہیاں دیں گے، پاؤں بھی گواہیاں دیں گے، خیر زبان کو تو تالا لگ جائے گا، ہر چیز گواہی دے گی۔ بلکہ آپ سورہ زلزال کا مطالعہ کریں گے تو اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین پہ زلزلے آ جائیں گے اور یہ زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، اور اس دن یہ انسان ہی تو روئے گا، کہے گا کیا ہوگا اس کو۔ پھر اللہ پاک کہیں گے یومئذ تحدث اخبارها، کہ اے زمین ان کی خبریں ان کے سامنے کر دے۔ تو اس دن ناظرین کیا جواب دیں گے؟ تو آپ حیران ہو گئے، اس کے اوپر اللہ پاک نے پردہ ڈالا، پوچھا تو نے گناہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ وہ کہے گا ہاں اللہ ہو گیا ہے، فلاں غلطی کی ہے، اللہ ہو گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک اس نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے اوپر بھی پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی تیرے اوپر چادر اس لیے ڈالی ہے تاکہ ادھر بھی مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہو، یہ میدان محشر والوں کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو، اس لیے میں نے تیرے اوپر اپنی رحمت کی چادر یا پردہ ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین، اب میں یہ بتاتا چلوں، اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے پھر وہ یہ کہے گا اللہ میں نے تو وہ بڑے بڑے گناہ کیے، تو اللہ پاک کہیں گے جاؤ میں نے تیرے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔
تو ناظرین میں یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، یہ بھی حقوق العباد کے اندر ہی آتا ہے۔ حقوق العباد دیکھو، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد اتنی دیر تک معافی نہیں ملے گی جب تک انسان معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں گے، اس کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، ابھی میں انسان کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی جانور ہے نا، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر جانور یعنی سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوا ہوگا، تو کل قیامت والے دن بغیر سینگوں والی کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں پہ معافی نہیں ملے گی، حقوق العباد کی تب ہی معافی ملے گی جب انسان معاف کرے گا۔ تو ناظرین آپ حیران ہوگی اس دن کیسا ہوگا، اس دن کیسا ہوگا۔ آپ سورہ حج کا مطالعہ کریں گے تو قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اس رب العالمین سے جس کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ یقین مانیے وہ زلزلہ کیسا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی آپ کہتے ہیں کہ میدان محشر کے اندر سارے برہنہ ہوں گے، یعنی ننگے ہوں گے، مرد بھی عورتیں، کیا مرد عورتوں کی طرف، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری عائشہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، فرمایا اے پیاری عائشہ اس قیامت والے دن اللہ کی دہشت اتنی ہوگی، اللہ کی پکڑ اتنی، یعنی کہ اتنی اللہ پاک کی پاور ہوگی اس دن، یہ حامل یاف عورتیں اپنے حمل بھی گرا دیں گی اور حتیٰ کہ لوگ ایسے لگیں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا، وما هم بسکارى، لیکن انہوں نے نشہ کیا نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کی دہشت اتنی ہوگی، اللہ کی سختی اتنی ہوگی۔ اس دن یہ جو بندہ دنیا کے اندر ہے کہ جو بندے دوسروں کے عیب نکال دے، وہ کیا رب کو کل قیامت والے دن جواب دیں گے، اور وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں، وہ دن کیسا ہوگا۔ ناظرین اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کریں تو ایک مرتبہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ پاک نے ڈرایا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، سورہ شعراء کی ہم آیت پڑھتے ہیں، فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اللہ پاک سورہ شعراء کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت کو پاس لائیں گے، جنتیوں کے یعنی مومنوں کے پاس لائیں گے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو دور رکھیں گے۔ جہنم کو دور کیوں رکھا گیا؟ جنت پاس ہے، جہنم کو دور اسی لیے تو رکھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کے یہ گناہ کرتا رہے اور لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی بجائے ظاہر کرتا رہے اور یہ ظلم اور زیادتیاں کرتا رہے۔ اور آج جہنم کو دور اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو ڈرانے کے لیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جہنم ہے، اس کے اندر اس کو پھینکا جائے گا۔ ناظرین یہاں پہ دنیاوی مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، ایک بندے نے دوسرے دن عدالت کے اندر پیش ہونا ہو تو اس کو ساری رات نیند نہیں آتی، اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ اس وقت ان کو پریشان کر کے، یعنی کہ اتنا ٹینشنیں دے دے کے یہ ڈریں گے، اس دن روئیں گے، کرلائیں گے کہ کیا بنے گا۔ ان کو ڈرا کے اس لیے جہنم کو دور رکھا کہ ان کو ڈرانے کے لیے دور رکھا گیا کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کے اندر پھینکا جانا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ بغیر حساب کے عطا فرما دے اور جہنم کی سختیوں سے بھی محفوظ فرما دے۔ اور ناظرین یقین مانیے اگر آج ہم لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیں تو اللہ بھی ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھے گا، ورنہ پھر کل قیامت والے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک امت مسلمہ، جتنی بھی امت مسلمہ ہیں، اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ جو میرا بھائی ہے ناظرین جس نے یہ ڈیوٹی اپنی لگائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے عیب نکال کے بائی رکھنے ہیں، دعا کریں اللہ پاک اس کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر انسان ہم سے کوئی غلطی خطائی ہو گئی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔